بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے میرے پہلے بھی پروگرام دیکھے ہوں گے اور آپ یقین مانیے کہ کئی دفعہ اتنا ہوتا ہے کہ سٹوریاں اتنی ہیں سی ڈی اے کی، اب دل بجھ جاتا ہے کہ یار میں کیا روز لگاؤں۔ لوگ کہیں گے یہ کیا کرتا ہے، اسی کو کچرے کی دھوئیں کی یہ لگی ہوتا ہے، یہ جو درخت کاٹ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ خوشی ہے کہ میں اللہ پاک کی کرم نوازی سے اس کو عبادت ہی سمجھ کے کر رہا ہوں، لیکن ایک اور بھی خوشی ہے کہ جو پچھلے دن انہوں نے کوئی 8 ارب کا ایک پلاٹ بیچ کے تو 1 کروڑ اور 38 لاکھ نکلوا لیے تھے افسروں نے، اور وہ میں اور لالا عزت خان نے سٹوری کی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان کو واپس کرنے پڑے جو 4 تنخواہوں کی مد میں انہوں نے نکلوا لیے تھے خود ہی افسروں نے۔ آج مجھے پتہ چلا ہے عام ذریعے سے، اور میں نے لالا عزت خان کی خدمت لے رہا ہوں کہ یہ جو 5-7 افسروں پہ FIR بھی ہو گیا، یہ کس طرح انہوں نے لوٹا تھا اور کیا انہوں نے ڈرامہ رچایا۔ السلام علیکم لالا۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ لالا، اس پہ ذرا روشنی ڈالے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ بس جتنا تکلیف آپ کو ہوتا ہے ملک صاحب، ایک دکھی دل کے ساتھ میں بھی یہ بات کر رہا ہوں۔ چند لوگ جو ہمارا اس قسم کے حرکات آ جاتے، چونکہ اب اس پہ میں اور آپ بات اس لیے کر سکتے کہ FIR ہو گیا، 7 بندوں پہ FIR ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے نام مجھے سب کا معلوم ہے، لیکن میں نام نہیں لوں گا۔ چلو یہ مجھے کیونکہ میں نے اس محکمے کا رزق کا ہے اور اس کا میں بڑا احترام ہے، مطلب وہ ہے دنیا کو، بہرحال جو کو نہیں پتا اس کو میں نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میرا جو کہنا یہ ہے وہ یہ ہے کہ چند جو لوگ ہیں، ہمارا CDA کا جو ہے نا کوئی تقریباً 20-22 ہزار لوگ اس میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے 20-22 ہزار خاندان، اور اس میں اتنے اچھے لوگ، اتنا اچھے لوگ جو میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں، میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں، لیکن جب میں پتہ ہے کیونکہ میں اپنے مثال دے رہا ہوں، میں نے بھی 42 سال اس محکمے میں نوکری کیا، اور الحمدللہ اس شہر میں مجھے اتنے اچھے لوگ، قداور لوگ لالا عزت خان کے نام سے پکارتے۔ ایک اور لالا تھا جس کا نام تھا لالا فرمان، وہ بھی میرا طرح عزت کے ساتھ ریٹائر ہو گیا، اور ایک لالا عزت خان، یعنی میں آپ کو 1-2 نام 3 بتا رہتا ہوں شہر کا، جیسے آپ بھی بولتے ہیں شمشاد مانگن صاحب جیسے بڑے لوگ، اور چودھری یاسین صاحب اس شہر کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا خدمات ہے، وہ بھی مجھ سے عمر میں بڑا ہے، لیکن مجھے وہ محبت سے لالا عزت خان بولتے، اور افسر بھی ایسے بولتے۔ اس کا وجہ ہے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کہ صرف دیانتداری سے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ جو صورتحال ہے، آپ نے تفصیل پوچھا، میں آپ کو بتاؤں یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، اور مجھے تکلیف اس بات کا پہنچتے کہ اس شہر کو جب آیا تھا 1975 میں، تو یہ 72-73 میں سے کام شروع ہوا، تو یہ ایک جاڑیوں کا شہر تھا، کوئی سڑک نہیں تھا، ایک سید پور والا سڑک تھا۔ اب ہم نے جناب اس کو اتنا خوبصورت شہر بنا دیا، 24 آور میرا CDA کے ملازم کام کرتے ہیں، محنت کرتے، چھوٹے ملازم، لیکن اوپر سے یہ تباہی اور بربادی اور یہ بے عزتی کا باعث جو ہمارا بنتے ہیں، جو بے عزتی کا جمر ہمارا ماتھے پر آ جاتے ہیں نا، یہ تمام وہ ڈپوٹیشن والے افسر کرتے ہیں۔ یہ وہ ڈپوٹیشن پر آ جاتے چند دنوں کے لیے، تو وہ تو فلم کا ایک شاٹ اس میں ہوتا ہے نا، وہ پھر یا تو خود کرتے یا اپنے ساتھ کچھ ایسے ارد ٹیم بناتے، ٹھیک ہے، وہ ٹیم بناتے۔ یہ بھی اسی طرح کی سطح، میں خود بھی الیکشن بھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھے بلدیات کا کیا، لیکن میں بلدیات انتخابات کا سخت خلاف ہوں۔ اس کا وجہ یہ ایک کرپشن کے اوپر ایک اور کرپشن کا ادارہ بنتے، اچھا، کیونکہ پھر اس شہر میں جب آپ کے پتہ 125-50 جو ہے نا وہ چیئرمین بنے گا، پھر اس کے ساتھ ہزاروں سینکڑوں کونسلر بنے گا، یہ بھی اس دور کا میٹروپولیٹن کا کرپشن ہے۔ اچھا، یہ میٹروپولیٹن کا کرپشن، آسان لفظوں میں یہ میٹروپولیٹن یہ جو پچھلا کیا نام ہے نواز شریف کے دور کی حکومت تھا، انصر عزیز کو امپورٹ کر کے چھتری پہ جب یہاں اتارا تھا لاہور سے، انصر عزیز چیئرمین اس کے میئر کے دور میں یہ کام ہوا۔ اچھا، تو یہ 7 میئر بھی ہوتے اور 7 اور بھی، تو یہ میٹروپولیٹن کے ذریعے اس کا ٹیکے ٹوکے اور یہ کسی قطارے ہوتا رہے۔ اس میں ہوا یہ جو میرا ناقص معلومات اور جو لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ایک کام جو ہمارا آ جاتا ہے نا، تو اس کے
اسٹیمیٹ بنتے ہیں، پھر اس کے جناب ایک ٹینڈر ہوتے ہیں، پھر اس کے ورک آرڈر ہوتے ہیں، پھر ایک کمپنی سامنے آ جاتے ہیں جو اس میں 8 10 12 بندے جو ہے نا وہ مقابلہ کرتے ہیں، یعنی کاغذوں میں رجسٹرڈ ہوئے گی، رجسٹر جو آلریڈی لوگ ہیں، اور اوپن مقابلہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ اس کا خالی اسٹیمیٹ جاتے یہ چیز منظور ہمیں ضرورت ہے، پھر افسر جب دیکھتے وہ ضرورت کے مطابق اس کو پیسے منظور کرتے، پھر وہ کام چلو اس میں 10% 20% خرابی اگر ہوگا بھی تو کچھ ہے۔ اچھا سوری، یہ میں بات کاٹتا ہوں آپ کی کہ اس میں پھر جو ٹینڈر ہوا ہے اس میں یہ بولی نہیں لگائی، کیا ہوا ہے اس میں دیکھتے سننے میں بھی اور لیٹر میں بھی ایسے ہے، کیونکہ ابھی چونکہ یہ FIR ہے نا تو ابھی سزا تو نہیں ہوئی ہے نا، تو FIR ہے، ممکن ہے کل یہ لوگ پاک صاف ہو کے نکل آئے، ہاں وہ تو دھوپے ہوئے نکل آئیں گے۔ پاکستان کا تو المیہ یہی ہے نا کہ اگر یہ 31 کروڑ کا گپلا انہوں نے کیا تو 5 کروڑ کسی کو دے دے گا تو یہ باہر آ جائے گا، چور کے اوپر مور پڑ جائے گا، وہ الگ بات ہے۔ اچھا، کہنے کا مقصد ہے یہ جو ہمارے سب سے غریب سیکٹر ہے، یہ G7 G8 G9 اور غالباً G10 تک، یہ ان کے سیوریج پیپوں کا اور صفائی کا اور ستھرائی کا اور نظام، جیسے ہم کہتے ہیں کاغذوں میں صفائی نصب ایمان ہے، اور پھر اس کا ٹیکہ میں کا، اور یہ ہمارا ایک ڈائریکٹریٹ کا معاملہ ہے جو ادھر ہے سینیٹیشن، جی سینیٹیشن کا۔ اچھا، اس وقت کا یہ 7 آدمی کا ٹیم غالباً، تو انصر عزیز کے دور میں یہ ہوا۔ اب میرا ناقص عقل میں یہ کام ہے کہ جان بوجھ کے یہ FIR آج کاٹ دیا، ہاں یہ اتنا ڈیلے اس لیے کیا جس کا 6 7 8 سال ہو گیا، 7 8 سال بعد ہونا FIR ہوئی، 7 8 سال بعد ابھی FIR ہو گیا۔ اب آخر کون سے ایجنسی نے اس کا تحقیقات کرنا تھا، یا کون سے اس میں مشکلات تھے، اور اگر یہ ایجنسی ہمارا اتنا سست روی سے کام کرتے تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اور یہ برابر ہے۔ ساتھ یہ ہوا کہ اب یہ اس لیے اوپن لائے کیونکہ ابھی ان کا جناب منسٹر اپنا، وزیر اعظم اپنا، اس کا صاحب چیئرمین اپنا، ممبران اپنا، ان کو مثال کے طور پر ایک جس طرح اپنا کیسوں کے لیے ادھر جناب پرد جرم عائد ہو رہا تھا، ادھر عدالت نے صاف کر دیا وزیر اعظم بنا دیا، بچے پر پرد جرم ہونا تھا اس کو صاف کر کے وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو میرا خیال میں اس کو بھی تھوڑا سا اس دور ان کو سنہرا دور لگتا ہے، کیونکہ نہ کوئی اپوزیشن ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، تو اس کو صاف ستھرا کر کے۔ لیکن میرا اور آپ کا، جب آپ نے میرا منہ سے لب نکال دیا نا، اگر یہ بے گناہ ہے تو ان کے جلد سے جلد ان کا جناب یہ پروسیس مکمل ہونا چاہیے، اگر یہ بے گناہ ہے تو اس کو میں بھی اس پر سلوٹ کرتا ہوں، سب لوگ کرتے ہیں۔ سوری میں بات کاٹتا ہوں آپ جی، یہ کیس ابھی مطلب FIR ہوا ہے، یہ کیس کہاں چلے گا؟ یہ جو ابھی FIR جب کیا نا تو اب FIR ظاہر جب FIR ہو جاتے تو پھر وارنٹ گرفتاری ہو جاتے، تو پھر اس میں وہ بڑے لوگوں کا تو یہ کام ہے قبل از گرفتاری، پھر یہ ضمانت لے گا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سا کورٹ میں کیس چلائے گا نا، یہ تو ویسا تو آپ کا وہ جو مجسٹریٹ ہے نا، کیا نام ہے وہ، کیا نام اگر اس کا، لیکن میرا خیال میں کہ ہمارا جو مجسٹریٹ ہے اس کی کیا ہی بات ہے، آپ نے سیرے کا ذکر کیا، اب دیکھو وہ بھی تو ہے نا، میں جرت کے ساتھ، میرا کوئی پتہ نہیں، مجھے قسم سے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کس صوبے کا ہے، صحیح بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں، میں اتنا دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ اتنا نر قسم کا آدمی اتنا بڑا بڑا کارنامے کیا کہ کبھی زندگی میں ہاتھ چڑھ گیا تو وہ چھوڑے گا نہیں، اس کے اوپر ایمان سے کہہ سکتا ہوں ہاتھ انگلی نہیں اٹھا۔ لیکن یہ مجھے اندازہ نہیں ہے، میرا خیال میں کہ اپنے محکمے کا اپنا مجسٹریٹ نہیں کر سکتے، ہمارا محکمے کو جب دوسرا لوگ نقصان پہنچاتے ہیں نا، بلکہ یہ بھی ادھر ہونا چاہیے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر قانون میں نہیں ہے تو کر دے، پہلے اپنا مجسٹریٹ اس کا انکوائری ہوتا کہ اس کا ہوا یہ کہ جیلی فرم بقول اس FIR کا، جی جی، اور جو ہم نے بھی پھر تھوڑا سا جب وہ کہتے ہیں جہاں دھواں اٹھتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ آگ لگا ہوتا ہے، تو جب ہمیں بھی دھواں نظر آ گیا تو پھر میں اور آپ کا بھی کام ہے کوج لگانا، تو ہمارا مجبوری بھی ہے ناظرین کو سچی خبر دینا، تو ہم نے جب کوج لگایا تو اس میں یہ ہوا کہ یہ جناب انہوں نے کوئی فرم اس قسم کا لائے کہ وہ فرم کا ہی وجود نہیں تھا، کوئی جیلی قسم کا فرم، اور اس میں مطلب صفائی کے نام پہ، صفائی کے نام پر اس کا کوئی ٹنڈر منڈر ہوگا، کاغذی کاروائی پیٹ برابر ہو گیا، تھا تو باقی کوئی نہیں تھا۔ اب اس میں سے کوئی نہ کوئی بندہ جس کا، تو ہمیشہ ایک نام تو میں بڑا ڈاڈا جانتا ہوں، اس پر ایک دفعہ میں نے بھی بہت 10 سال پہلے کمپلینٹ کیا تھا، اگر یہ وہ ہے، اگر میں لفظ استعمال کرتا ہوں، اگر بشیر اکاؤنٹنٹ کا، اچھا، اگر یہ وہ بشیر ہے کہ ایک زمانے میں اس کے پاس 5 سیٹ ہوتے،
اچھا 5 سیٹوں پر 5 کام سیٹوں کر، پہ ایک بندہ کام کر رہا ہے۔ 5 سیٹوں کا 5 ڈائریکٹریٹوں کا ایک بندہ، اچھا ایک اور بھی تھا وہ بھی 4 پر، یہ اس طرح من پسند لوگوں کو لگاتے۔ تو میں نے جا کے اس میں میرا کوئی لینا دینا باخدا نہیں تھا، لیکن میں نے جب یہ لفظ سنے تو مجھے اس وقت کا تھا، یہ لاشاری صاحب کا دور تھا، اچھا تو میں سیدھا جا کے جناب میں نے اس ممبر صاحب سے کمپلینٹ کیا، اللہ کو گواہ بنا کے میں نے ممبر صاحب سے کمپلینٹ کیا۔ میں کہا ممبر صاحب مجھے ایک لفظ بتاؤ، میں معافی چاہتا ہوں، میرا تھوڑا سا لہجہ سخت ہے لیکن بعد میں بڑا ستھرا کرتا ہوں۔ اس نے کہا بالکل ارشاد بولو۔ میں نے کہا یار ایک اکاؤنٹنٹ ہے جس کے پاس کون سا ڈگری ہے سمجھ مجھے نہیں آتے، میں لفظ یہ تھا یہ کوئی لاطینیہ زبان کا ڈگری لائے، کوئی پارسی کا ڈگری لائے، جس کے پاس 5 ڈویژن، اور ایک بندے ادھر ہے میں دیکھتا ہوں نوجوان ہے کرکٹ کھیلتے اس کے پاس 1 ڈویژن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ ہے نا۔ ہمیشہ خرابی یہ ہوتا ہے جو آپ سادہ زبان میں کہتے ہیں نا، دیے کے نیچے ہمیشہ اندھیرا، وہ تھوڑا اندھیرا جو ہے نا بہت بڑا بربادی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا بھی سی ڈی اے میں چند لوگ دیے کے نیچے اندھیرا ہوتے ہیں، اور ہمارا پورا سی ڈی اے کا جو قداور لوگ ہیں، جو عزت دار لوگ ہیں، جس نے محنت کیا، اپنے جوانی اس کو دیا، یہاں پر خوبصورت سڑکیں بنائے، بلڈنگیں بنائے، خدمت کیا، میرا مالی کا ذکر کوئی نہیں کرتے، وہ بھی برباد ہو جاتے، چوکیدار کا، بیلدار کا۔ تو کہنے کا میرا مقصد ہے 7000 ویکنسی سی ڈی اے میں خالی ہے، تم یہ ٹیکے دیتا ہو تو اس کے لیے صفائی کے لیے لوگ بھرتی کر دو نا، ہاں صحیح بات۔ اپنے لیبر بھرتی کر دو۔ دیکھو اس میں 2 فائدے ہوگا، ایک تو 7000 خاندانوں کو تنخواہ ملے گا، دوسرا جو ہے نا وہ نوجوان جو ہے نا وہ برائی سے بچ جائے گا، تیسری بات یہ جو ہے نا یہ آرام کا بند ہو جائے گا۔ تو میرا یہی کہنا ہے اس کی بھرپور انکوائری ہونا چاہیے، اور یہ جتنے سخت ہونا چاہیے، اور اگر یہ جرمدار ہے تو ان کو سزا بھی ملنا چاہیے، اور یہ پیسے ان کے پینشن اور اس کی چمڑے سے نکالنا چاہیے۔ شکریہ لالا۔ ناظرین آپ نے لالے کی باتیں بھی سنی ہیں۔ کل ایک خبر چل رہی تھی کہ پاکستان کا PIA کا طیارہ کولمبو میں انہوں نے روک لیا ہے، اتنی $400 ارب انہوں نے دینا ہے۔ اس پہ میں ایک علیحدہ سٹوری کروں گا کہ وہ کیا جو مطلب ہے ہمارے ملک میں سرکاری ادارے وہ تقریباً سارے ہی لاسٹ ریڈیو پاکستان دیکھو میں ایک لفظ آپ کی اجازت سے بولتا ہوں، یہ ست تو جو ہے نا، یہ جو ست کا نام ہے یہ تو یہاں پر کارندے تھے۔ اب جن لوگوں نے ان کو آگے سے اپروول اور چیک اور کرنا اور کرانا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا؟ میں کہتا ہوں اس وقت کے جو انصر عزیز ہے اس سے بھی پوچھ گچھ ہونا چاہیے، اس وقت کا جو انچارج منسٹر ہے اس کو بھی پوچھ گچھ ہونا چاہیے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ نے باتیں سنی، ٹائم کافی ہو گیا ہے، آپ نے نیک دعاؤں کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے والے۔